بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ملحدین کی طرف سے کیے گئے سوالات کو لکھ کر کمنٹ کریں۔ ہم انشاءاللہ ان تمام سوالوں کا جواب دیں گے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کے پیغمبر اور قرآن پاک پر اعتراضات کیے ہیں۔ ہم ان تمام سوالوں کا جواب دیں گے۔ اکثر ملحدین آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم نے قرآن کو بالکل پڑھ لیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی کیا بات ہے جو کوئی انسان نہیں لکھ سکتا؟ میں نے قرآن مجید کا بہت بغور مطالعہ کیا بچپن میں مسلمان کے طور پر اور بڑے ہو کے پریکٹیکلی بھی، لیکن مجھے اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جو عام انسان نہ لکھ سکتا ہو۔ تو آئیے منطق کے ذریعے ان مثالوں کو واضح کریں۔ تو اس کی چند ایک مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک میں ایسی باتیں موجود ہیں جو کوئی آدمی کتنا بھی ذہین ہو لیکن ایسی باتیں نہیں کر سکتا جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اب قرآن پاک کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا ذکر 145 مرتبہ کیا تو موت کا ذکر بھی 145 مرتبہ کیا، اور اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کا ذکر 88 مرتبہ کیا تو شیاطین کا ذکر بھی 88 مرتبہ کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع کا ذکر 50 مرتبہ کیا تو فساد کا ذکر بھی 50 مرتبہ کیا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی کا ذکر قرآن میں 4 مرتبہ کیا تو سردی کا ذکر بھی 4 مرتبہ کیا۔ اور ان سب سے حیران کن بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 365 مرتبہ دن کا ذکر کیا، یعنی کہ ایک سال میں اگر 365 دن ہوتے ہیں تو قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کا لفظ 365 مرتبہ کیا۔ اور جس طرح ایک سال کے اندر 12 مہینے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مہینے کا ذکر 12 مرتبہ کیا۔ اور اگر قرآن پاک میں رسول کا ذکر 513 مرتبہ ہوا ہے تو وحی کا ذکر بھی 513 مرتبہ ہوا ہے، اور مصیبت کا ذکر 75 مرتبہ ہوا ہے تو شکر کا ذکر بھی 75 مرتبہ ہوا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کا ذکر اگر 115 مرتبہ ہوا ہے تو آخرت کا ذکر بھی 115 مرتبہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اگر مرد کا ذکر 24 مرتبہ آیا ہے تو عورت کا ذکر بھی 24 مرتبہ آیا ہے۔ کل کا ذکر 332 مرتبہ آیا ہے تو کالو کا ذکر بھی 332 مرتبہ آیا ہے۔ کل یعنی کہہ دو اور کالو تم سب کہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے علم والوں اور ایمان والوں کو بعض جگہوں پر اکٹھا مخاطب کیا، تو اسی نومیریکل نسبت کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جیسا رکھا، یعنی الایمان کا ذکر اگر 811 مرتبہ ہوا ہے قرآن پاک میں تو العلم کا ذکر بھی 811 مرتبہ ہوا ہے۔ اور قرآن پاک میں اگر جنت کا ذکر 77 مرتبہ آیا ہے تو دوزخ کا ذکر بھی 77 مرتبہ آیا ہے۔ اور اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ ان تمام باتوں سے زیادہ حیران کن بات ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کا ذکر جو ہے وہ 32 مرتبہ کیا ہے، اور خشکی کا ذکر جو ہے وہ 13 مرتبہ کیا ہے، یعنی سمندر کا ذکر 32 مرتبہ اور خشکی کا ذکر 13 مرتبہ۔ ان دونوں کو جمع کریں تو یہ 45 بنتا ہے، یعنی قرآن پاک میں سمندر اور خشکی دونوں کا ذکر ملا کر جو ہے وہ 45 مرتبہ ہوتا ہے۔ اور اب اس کی پرسنٹیج نکالیں، 32/45 ضرب 100 تو یہ ہوگا 71.11%۔ اور اسی طرح اگر ہم خشکی کی پرسنٹیج نکالیں تو 13/45 ضرب 100 تو جواب اس کا آئے گا 28.88%، یعنی تقریباً 71% سمندر اور 29% خشکی، یعنی سائنس کے مطابق زمین کی سطح کا تقریباً 71% حصہ سمندر پر مشتمل ہے اور 29% حصہ خشکی پر مشتمل ہے۔ یعنی قرآن پاک میں الفاظ کی عداتی نسبت اور زمین کی سطح کی حقیقی نسبت تقریباً ایک جیسی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ صرف ہدایت کی بک نہیں کہ اس میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، کہ یہ جو ہم نے بیان کی ہیں عقل والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اور اتنی موٹی کتاب اور مختلف آیات مبارکہ کے اندر مختلف جگہوں پر نومیریکل بیلنس کا یہ توازن، یعنی ان الفاظ کا عاداتی توازن قائم رکھنا آج کے دور میں بھی ناممکن ہے، اور 1400 سال پہلے تو یہ بالکل ناممکن بات تھی کہ ایک کتاب کے اندر جس میں 114 صورتیں موجود ہوں اور ان میں مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ کا اس طرح بیلنس ہو جانا خالق حقیقی کی کتاب ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ کوئی بھی کتنا بھی ذہین آدمی ہو وہ ایک ہی کتاب میں مختلف جگہوں پر عادات کی اس نسبت کو قائم نہیں رکھ سکتا۔